میرے بزرگ جب ہوتے ہیں تو میں ان کے سامنے نہیں بولتا ہوں سر. اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نہیں ہے، اس لیے میں بات کہ اگر مدارس وہ بنے جیسے ہونے چاہیے، اس ملک کو مدارستان ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان محترم محمد شہباز شریف کا، اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف محترم حافظ سید عاصم میر صاحب کا، تمام کابینہ کے حضرات، جتنے بھی حضرات تشریف لائے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا علماء کرام کو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، آپ کی گفتگو سننے کا. میں اس موقع پہ 4-5 باتیں بہت مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، مقامی ہوں، بین الاقوامی ہوں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو. تو میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ دونوں حضرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جس طریقے سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، یہی ہمارا آئین ہے، یہی ہماری دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور پوری قوم کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یا 2018 میں آپ کے پاس آیا تھا یہی فریاد لے کر کہ آپ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آپ ذاتی اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اس وقت میں ہماری جو 5 فورسز ہیں، ان کے جو سپہ سالار ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں حافظ قرآن عطا فرمائے ہیں. پوری قوم کو اور پورے تمام علماء کرام کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسی فوج ہے جس کا آرمی چیف حافظ قرآن، کوئی ایک واحد ایٹمی فوج پاکستان کی، اس کا جو سپہ سالار ہے وہ حافظ قرآن ہے. صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ عالم قرآن بھی ہے، قرآن مجید کو جانتا بھی ہے، ترجمہ بھی جانتا ہے، تفسیر سے بھی واقف ہیں، اور اس سے استدلال کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ حضرات نے سن لیا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اتنا بڑا استدلال ہے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو سب سے بڑا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ محافظ حرمین شریفین ہونے کا ہے. تو ہم تمام علماء کرام کو یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ ہماری فوج نہ صرف اسلامی فوج ہے بلکہ بیت اللہ اور روضہ شریف کی محافظ بھی ہے، حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو عطا فرمایا. چوتھی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا تھا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ لیا تھا. فَإِنِ اسْتُشْهِدتُّ فِيهَا كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں غزوہ ہند میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا. وَإِن رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو غزوہ ہند کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ شرف بخشا ہے. اس لیے ہمیں اپنی فوج کو بہت صورت ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تھوڑی سی میں بات کر لوں اجازت سر کیونکہ مجھے میرے خیال میں 20 سال میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے. جی میرے بزرگ جب ہوتے ہیں تو میں ان کے سامنے نہیں بولتا ہوں سر. اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نہیں ہے، اس لیے میں بات. فتنہ خوارج، اس کے بارے میں 42 احادیث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد فتنہ ہے جس کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا. اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری افواج کو منتخب فرمایا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر خوارج سے میری ملاقات ہو گئی تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا. ایسی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوارج یہ اٹھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان فتنے کو ختم کرتے رہیں گے. تو میں اپنی افواج کو بشارت دیتا ہوں کہ یہ فتنہ جلد ختم ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، اٹھے گا پھر ختم ہوگا، اٹھے گا پھر ختم ہوگا. تو جو لوگ اس فتنے کو دبانے کے لیے، سرکوبی کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے ہماری فورسز ہوں یا ہمارے دوسرے لوگ ہوں، ان سب کو میں بشارت دیتا ہوں کہ اس میں شریک ہوں. اگر ہم شریک ہو گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت ہوگی، بہت بڑا اعزاز ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ضرور ختم کریں گے. تو فتنہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے اس وقت میں علماء کرام کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت میں جو 2 صوبوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا ہو، ان دونوں میں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے. اس لیے میں پاکستان کے علماء مشائخ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں اور افغانستان کی حکومت ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ کس طریقے سے آپ اسلام کے نام پہ ہمارا خون بہا رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں اسرائیل اور انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بہت تعلق ہے افغانستان سے، اور وہ وہاں سے ان کو لڑا رہے ہیں. بی ایل اے ہو ٹی ٹی پی ہو، اگر یہ 2 نہیں ہوں گے کوئی اور بی ایل اے کھڑی کر دیں گے وہ. اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہم یک زبان ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور فیلڈ مارشل صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر مدارس وہ بنے جیسے ہونے چاہیے تو اس ملک کو مدارستان ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اور
میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب خود مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور میں ان کے خاندان کو جانتا ہوں، اور فیلڈ مارشل صاحب سے 2017 سے میرا تعلق ہے۔ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ انتہائی متقی آدمی ہے، انتہائی پرہیزگار آدمی ہے اور مخلص ہے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے شاید اس سے بہتر آپ کو عالم اسلام میں کوئی لیڈر نہ ملے۔ تو ہمیں ابھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو بہت بڑا مانتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ۔ بہت شکریہ، شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔